میری قسمت کی قسم کھائے سگانے بغداد، میری قسمت کی قسم کھائے سگانے بغداد، ہند میں بھی ہوں تو دیتا رہوں پہرا تیرا، ہند میں بھی ہوں تو دیتا رہوں پہرا تیرا۔ آئیے اسی رنگ و نور کے ماحول میں بڑے ادب کے ساتھ جماعت اہل سنت کے بہت عظیم عالم دین جس کی گفتگو انقلاب برپا کر رہی ہے الحمدللہ، جس کے بارے میں ہمارے اکابر علماء نے بصارت دیا ہے کہ علامہ ابراہیم رضا قادری آنے والے دنوں میں یہ ہمارے قوم کے نوجوانوں کے لیے مستقبل کہلائیں گے الحمدللہ۔ تو خلیفہ قائد ملت علامہ ابراہیم رضا قادری کا استقبال کرے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلی حضرت، جشن غوث اعظم۔ چور آ جائے اگر غوث کے گھر میں، چور آ جائے اگر غوث کے گھر میں، وہ بھی بن کر ولی نکلتا ہے، اور وہ اگر کہتے کم باذن اللہ، قبر سے آدمی زندہ نکلتا ہے۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ حاضرین محفل، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ لوگ تعداد میں بہت زیادہ ہیں ماشاءاللہ، مگر منتشر ہیں، الگ الگ جگہ بیٹھے ہیں۔ یہ جو لوگ بیٹھے ہیں اگر اپنی کرسیوں کے ساتھ یہاں آ جائیں، کرسیاں لے کے آ جائیے۔ الحمدللہ الحمدللہ ابدع الافلاک والارضین، والصلاة والسلام على من كان نبيا وآدم بين الماء والطين، وعلى آله وأصحابه وأهل بيته أجمعين، أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون، صدق الله مولانا العظيم، وبلغنا رسوله النبي الأمين الوتين الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين۔ آقا کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم کی بارگاہ میں ہدیہ درود و سلام پیش فرمائیے۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وبارک علیہ وسلم، صلو علیہ الصلوۃ والسلام علیک یا رسول اللہ۔ ماشاءاللہ، جہاں پر لائٹ اپنی روشنی بکھیر رہا ہے، وہی علماء کرام، حفاظ، قراء حضرات بھی اپنے علم کی روشنی بکھیر رہے ہیں۔ آپ دیکھیں عالم نبیل، فاضل جلیل، حضرت مولانا حافظ و قاری فاروق احمد رضوی صاحب قبلہ، خلیفہ حضور حکیم شریعت، بانی و معمم جامعہ غریب نواز رضا نوری کالونی تشریف فرما ہے، جن سے آپ نے بہترین نظامت سماعت کی اور ابھی کریں گے۔ وہ غوث پاک عبد القادر جیلانی کا فیضان بغداد سے لے کر اس وقت یہاں پر بیٹھے ہوئے ہیں۔ حضرت حافظ و قاری نوشاد رضا صاحب قبلہ، خطیب و امام مسجد اعلیٰ حضرت تشریف فرما ہے۔ حضرت حافظ و قاری حیدر رضا صاحب قبلہ، خطیب و امام مسجد گلشن نگر۔ حضرت حافظ و قاری سبیر رضا صاحب قبلہ تشریف فرما ہے۔ میں تھوڑی دیر آپ حضرات کی خدمت میں حاضر ہوں۔ میں مبارکباد پیش کروں گا اہل محلہ، اہل گلشن نگر کو کہ اتنا عظیم الشان جلسہ انہوں نے سجایا اور رچایا ہے، بالخصوص تاج الشریعہ خدمت اکیڈمی۔ ماشاءاللہ، میں کہتا ہوں نا کہ لوگ کمیٹیاں بناتے ہیں، فاؤنڈیشن بناتے ہیں، اکیڈمی بناتے ہیں، اور بنا کر کے جو ہے نا وہ ایسے الجھ جاتے ہیں کہ الجھتے اپنی کمیٹی کو سیاست میں ڈال دیتے ہیں۔ مگر میں کہتا ہوں کہ اگر آپ کمیٹی بنائیں تو ایسی ہی بنائیں جیسے کہ تاج الشریعہ خدمت اکیڈمی ہے،
اس لیے کہ یہاں اس اکیڈمی کا ارادہ بڑا مضبوط ہے اور انہوں نے خوب کام کیا، کر بھی رہے ہیں۔ بے بس لوگوں کے لیے سہارا، بیماروں کے لیے آسرا، اور جب ضرورت پڑی تو غوث پاک عبد القادر جیلانی کی محفل بھی سجا دی گئی۔ میرا کہنا یہ ہے کہ آپ کمیٹی بنائیں، سنستھا بنائیں، جو بھی بنائیں، مگر دین کو پکڑ کے چلیں، دین کے دامن کو نہ چھوڑیں، اور ایسی ہی خدمت کریں جس طرح خدمت تاج الشریعہ خدمت اکیڈمی کام کر رہی ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ان نوجوانوں کو دارین کی بھلائیوں سے مالا مال فرمائے۔ حضور تاج الشریعہ، بدر الطریقہ، مہمان خانہ کعبہ، تاج الفقہا علامہ مفتی اختر رضا خان ازہری میاں رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں، پیروں کے آپ پیر ہیں یا غوث المدد۔ اب تو بولیے سبحان اللہ، ارے تڑپ کے بولیے سبحان اللہ، آپ بولیے یا غوث المدد۔ پیروں کے آپ پیر ہیں یا غوث المدد، اہل صفا کے میر ہیں یا غوث المدد، اہل صفا کے میر ہیں یا غوث المدد۔ صدقہ رسول پاک کا جھولی میں ڈال دو، صدقہ رسول پاک کا جھولی میں ڈال دو، ہم قادری فقیر ہیں یا غوث المدد، ہم قادری فقیر ہیں یا غوث المدد۔ اور اعلی حضرت عظیم البرکت رفیع الدرجہ مجدد دین و ملت الشاہ الحاج مفتی امام احمد رضا خان فاضل بریلوی ارشاد فرماتے ہیں، واہ کیا مرتبہ اے غوث ہے بالا تیرا۔ ارے بولیے سبحان اللہ۔ یہ اعلیٰ حضرت کی شاعری ہے، سمجھ میں آئے تو بولو، نہ آئے تو بولو۔ یہ اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی کا کلام ہے، شاعری ہے، اور اعلیٰ حضرت وہی بولتے ہیں جو قرآن بولتا ہے، اعلیٰ حضرت نے وہی لکھا جو حدیث کہتی ہے، اعلیٰ حضرت نے وہی لکھا جو اولیاء کرام کے، ائمہ مجتہدین کے اقوال ہیں۔ اسی لیے تڑپ کے کہہ دیجئے سبحان اللہ، واہ کیا مرتبہ اے غوث ہے بالا تیرا۔ اب علماء فرماتے ہیں یہ لفظ واہ، یہ لفظ واہ داد کے لیے آتا ہے، تحسین کے لیے آتا ہے۔ آپ نے کوئی عجوبہ جگہ دیکھا تو کہہ اٹھے واہ، دریا کی طغیانی کو دیکھے تو کہہ اٹھے واہ، آپ نے تاج محل کی سجاوٹ کو دیکھا تو کہے اٹھے واہ، آپ نے کسی کی گفتگو کو سماعت کیا، بات دل کو چھو گئی، آپ پکار اٹھے واہ، مگر آپ نے یہ دیکھ کر کے کہہ دیا واہ، مگر میرے امام نے غوث پاک عبد القادر جیلانی کے مقام کو دیکھا، مرتبے کو دیکھا، رتبے کو دیکھا، ان کی بلندی کو دیکھا، ان کی شان ولایت کو دیکھا تو کہہ اٹھے واہ کیا مرتبہ اے غوث ہے بالا تیرا، اونچے اونچوں کے سروں سے قدم آلا تیرا، اونچے اونچوں کے سروں سے قدم آلا تیرا۔ اور پھر یہ قدم کوئی ایسا ویسا نہیں ہے، یہ قدم غوث پاک عبد القادر جیلانی کا قدم ہے، اور یہ قدم ایسا ویسا نہیں ہے، خود غوث پاک عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ جب جناب رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو معراج مبارکہ ہوئی، آقا
معراج میں گئے، جبریل امین سدرۃ المنتہا تک لے کر کے پہنچے اور پھر وہاں پر رک گئے۔ عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ آپ آگے کا سفر طے کر لیجئے، آگے کا اگر میں یہاں سے ایک بال کے برابر بھی آگے بڑھا تو میرے سارے بالوں پر جل کر خاکستر ہو جائیں گے۔ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم آپ اپنے سفر کو پورا کر لیں۔ تو جہاں جبریل امین نے ساتھ چھوڑا، میرے غوث پاک ارشاد فرماتے ہیں رب کائنات نے عالم ارواح سے میری روح کو پیش کیا اور سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اپنے قدم مبارک میرے کندھے پر رکھا اور آقا نے میری لگام اپنے ہاتھ پہ رکھا اور پھر مصطفیٰ نے سفر پورا طے کیا، معراج کا سفر مکمل کیا اور خود غوث پاک ارشاد فرماتے ہیں جب میں نے دیکھا تو میں براق کے پاس موجود تھا اور پھر آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا بیٹا عبد القادر تیری گردن پر میرا قدم ہے اور تیرا قدم تمام اولیاء اللہ کی گردن پر ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، احسان غوث اعظم، شان غوث اعظم، مراتب غوث اعظم، مناقب غوث اعظم۔ اسی لیے غوث پاک عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی ارشاد فرماتے ہیں قدمی حاضی علی رقبت کل ولی اللہ، یہ میرا قدم تمام ولیوں کی گردن پر ہے۔ سبحان اللہ۔ اور جب میرے غوث نے ارشاد فرمایا یہ میرا قدم تمام ولیوں کی گردن پر ہے تو اس وقت مجلس اور محفل میں 50 اولیاء کرام بیٹھے ہوئے تھے۔ اس وقت غوث پاک نے فرمایا سب ہر ولی نے اپنی گردن کو جھکا دیا، بلکہ آپ کے چہیتے مرید حضرت علی بن حیثی رضی اللہ تعالیٰ عنہ قریب میں بیٹھے تھے، انہوں نے اپنی گردن کو جھکایا اور جو ہے غوث پاک کے قدم کو اپنی گردن پہ رکھا۔ عرض کرتے ہیں سرکار آپ کا قدم میری گردن پر ہے۔ حضرت عبد الرحمن تفسوجی نے کہا اے غوث آپ کا قدم میری گردن پر ہے۔ سرکار بغدادی سرکار جنید بغدادی بھی کہہ رہے ہیں عبد القادر کا قدم میری گردن پر ہے، ہر ولی یہ کہہ رہا ہے۔ اب بات آئی ہے کچھ اولیاء کرام نے انکار بھی کیا تھا، مگر ان کے ساتھ ہوا یہ کہ جو ہے ان کو جو نوازا گیا تھا، ان کو جو ولایت عطا کی گئی تھی، ان کی ولایت چھین لی گئی اور پھر وہ لوگ نہ جانے کیسے کیسے کاموں میں ملوث ہوئے۔ آخر میں جب سارے جہاں پر پریشان ہو گئے، ولایت ان کی چھن گئی، تو پھر بارگاہ غوث میں حاضر ہوتے ہیں، قدموں میں گر کے کہتے ہیں اے غوث آپ کا قدم میری گردن پہ ہے۔ تو غوث پاک عبد القادر جیلانی نے پھر ان کو ولایت سے نواز دیا۔ یہ غوث پاک عبد القادر جیلانی ہے، سرکار غوث پاک عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ، ان کی شان سمجھیے، ان کا مرتبہ سمجھیے کہ ان کو یہ مقام، یہ مرتبہ، یہ رتبہ ایسا ہی نہیں ملا، بلکہ آپ نے ایک واقعہ تو بہت سماعت کیا ہوگا اور سب سماعت کرتے رہتے ہیں۔ وہ واقعہ اس طرح سے تھا کہ ایک حضرت ابو صالح موسیٰ جنگی دوست رحمت اللہ تعالیٰ علیہ ایک بڑے مجاہد تھے، اللہ کی راہ میں جہاد کیا کرتے تھے، رات بھر جو ہے عبادت اور ریاضت میں مصروف رہا کرتے تھے۔ پیاس کی شدت نے آپ کو پریشان کیا، دریا کے قریب گئے، ایک خوبصورت سا سیب کو دیکھا، آپ نے اس کو اٹھایا، اس کی سرخی نے آپ کے دل کو لبھا لیا، اور جب آپ نے اس سیب کو اپنے قریب کیا تو اس کی خوشبو سے آپ کا دل و دماغ معطر ہو گیا۔ اب کیا ہوا؟ آپ نے کھا لیا، مگر دل میں خیال پیدا ہوا کہ یہ سیب نہ جانے اس سیب کا مالک کون رہا ہوگا۔ آپ کے دل میں خیال آیا، فوراً جو ہے آپ دریا کے قریب چلتے رہے۔ کئی دنوں تک آپ نے اپنے سفر کو مکمل کیا اور ایک ایسا باغیچہ دیکھا جس کی شاخیں دریا پر لٹک رہی تھی، سیب ٹوٹ رہے تھے، زمین پر گر رہے تھے۔ اب کیا ہوا؟ ایک مرتبہ درود پاک پڑھ لیجیے، اللہم صلی علی
سیدنا مولانا محمد و بارک علیہ وسلم صلو علیہ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ آپ نے اندازہ لگا لیا، آپ نے قیاس لگا لیا کہ جب اس دریا اس درخت کا سیب گر رہے ہیں اور دریا سے بہتے ہوئے جا رہے ہیں تو اسی دریا کا سیب میں نے کھایا۔ آپ باغیچے کے اندر داخل ہوئے، لوگوں سے پوچھا کہ لوگوں یہ باغیچہ کس کا ہے؟ لوگوں نے کہا حضرت عبداللہ سومئی رضی اللہ تعالی عنہ کا ہے۔ تو کہا وہ کہاں ملیں گے؟ لوگوں نے ملاقات کروایا، جب ملاقات ہوئی تو کہتے ہیں سرکار آپ کے باغیچے کا سیب بہتا ہوا گیا اور پھر جو ہے دریا سے بہتا ہوا جا رہا تھا، میں نے آپ کی بغیر اجازت کے تناول کر لیا اور اس کو کھا لیا ہے، تو سرکار میں آپ سے معافی کا خواستگار ہونا چاہتا ہوں۔ پھر کیا ہوا؟ پھر وہیں پر جو ہے آپ جو ہے سمجھ گئے کہ یہ ولی یہ کوئی نہ کوئی نیک اللہ کا بندہ ہے۔ حضرت عبداللہ سومئی نے نظر ڈالی اور فرمایا اے نوجوان تجھ کو میرے باغیچے کی باغبانی کرنی ہوگی۔ تم وقت مقررہ تک باغیچے کی باغبانی کیے، پھر کہا گیا کہ سرکار اب معاف کر دیجئے، تو پھر کہا گیا اتنے دنوں تک اور باغیچے کی باغبانی کرنی پڑے گی۔ پھر مقررہ وقت ہوا، حاضر ہوئے، پھر عرض کرتے ہیں کہ سرکار اب تو مجھے اجازت دی جائے۔ تو حضرت عبداللہ سومئی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں اے نوجوان تجھے اب بھی معاف نہ کیا جائے گا، میری ایک اور شرط باقی ہے۔ کہنے لگے سرکار وہ کون سی ہے؟ وہ شرط یہ ہے میری ایک بیٹی ہے جو پاؤں سے لنگڑی ہے، ہاتھوں سے لونجی ہے، آنکھوں سے اندھی ہے، کانوں سے بہری ہے، اس میری بیٹی سے تم کو نکاح کرنا ہوگا۔ عزیزان ملت اسلامیہ کہتے ہیں سرکار پھر تو معاف کر دیا جائے گا؟ کہنے لگے ہاں پھر تجھے معاف کر دیا جائے گا۔ میں آپ کو یہاں پر رک کر کے آپ کو ایک پیغام دینا چاہتا ہوں۔ اے لوگوں وہ تو سیب تھا نا، بہتا ہوا جا رہا تھا، آج ہم اور آپ بھی ہیں، کئی ایسی چیزیں ہیں جو اٹھاتے ہیں کھا لیتے ہیں، صاحب مال کی بغیر اجازت کے ہم استعمال کر لیتے ہیں۔ پھل فروٹ کی دکان پر گئے، پہلے چکر دیکھتے ہیں بغیر اجازت کے، اس کے بعد پھر جو ہے اس سے مول بھاؤ کرتے ہیں، تم نے کیا ریٹ دیے۔ پھٹانے کی دکان پر گئے، پھٹانا پہلے دو چار کھا لیا، اس کے بعد کہتے ہیں کہ تم نے کتنے کا کتنا دو گے۔ تو اس طرح سے آج ہمارا ماحول ہے۔ آج ہم اپنے معاشرے پر اور اپنے آپ پر غور کریں، کتنی ساری چیزیں ہیں، کتنے سارے کام ہیں جن کو ہم صاحب مال کی بغیر اجازت کے کر دیتے ہیں، ہمیں خبر بھی نہیں ہوتی، ہمیں پتہ بھی نہیں ہوتا۔ آج ہمیں پتہ نہیں چل رہا ہے، پتہ اس وقت چلے گا جب قیامت آئے گی، جب رب کائنات ہم سے پوچھے گا، اس وقت ہمیں پتہ چلے گا کہ ہم نے کیسے کیسے گناہ کیے، کس کے مال غصب کیے، کس کی حق تلفی کی، کس کو ہم نے تکلیف دیا، کس کو ہم نے ستایا۔ جب قیامت کا منظر، جب قیامت کا میدان ہوگا، رب کائنات پوچھے گا، تب جا کر ہم افسوس کریں گے کاش کے ہم جو ہے اپنے بھائی سے معافی کے طلبگار ہو جاتے، کاش کے ہم جس کا مال بغیر اجازت کے استعمال کیے اس سے معافی طلب کر لیتے، کاش کے ہم نے اپنے بھائیوں کا دل دکھایا، اگر دل دکھایا نہ ہوتا تو بڑا اچھا ہوتا۔ اس روز لوگ کفے افسوس مر رہے ہوں گے اور دنیا کو یاد کر رہے ہوں گے، کاش کے ہم نے گناہ کو چھوڑ دیا ہوتا، نیکیوں کو ان کے وقتوں پر ادا کر لیا ہوتا تو آج ہمارا کام بن جاتا۔ اے لوگوں میں بتانا چاہتا ہوں یہ زندگی 4 دن کی زندگی ہے، یہ رتبہ یہ شہرت 4 دن کا ہے۔ لوگ آئے بھی بڑے بڑے کام والے، لوگ گئے بھی بڑے بڑے مال والے، آئے بھی بڑے بڑے دولت والے، آئے بھی چلے بھی گئے، نہ ان کا نام بچا ہے، نہ ان کا نشان بچا ہے، نہ ان کا رتبہ بچا ہے، نہ ان کی شان، نہ ان کی شہرت بچی ہے۔ قسم خدا کی جو کچھ نیک اعمال کیے، سرکار غوث پاک کو دیکھیے، سرکار غریب نواز کو دیکھیے، انہوں نے ان پر رب کائنات کا فضل عظیم ان پر ہو گیا، انہوں نے اپنے رب کو اتنا بنایا تو کہیں غوث پاک عبد القادر جیلانی نظر آ رہے ہیں،
ہیں, تو کہیں غریب نواز معین الدین چشتی نظر آ رہے ہیں, تو کہیں بریلی میں امام احمد رضا خان نظر آ رہے ہیں, تو تاج الشریعہ بدر الطریقہ اپنے علم اپنی عمل کی بنیاد پر عظیم کوہ ہمالا نظر آ رہے ہیں. حضور تاج الاولیاء کی شان کو دیکھیے, وہ بیٹھے تو آرام فرما تو تاج آباد شریف میں ہے, مگر حکمرانی پورے ناگپور میں کر رہے ہیں, حکمرانی ہندوستان میں کر رہے ہیں. اے لوگوں, ہمیں چاہیے کہ جس کسی کا مال ہو پہلے اس سے اجازت لے لے. تو پھر کیا ہوا؟ حضرت ابو صالح موسیٰ جنگی دوست نے عرض کیا, سرکار پھر تو معاف کر دیا جائے گا, آپ کی لنگڑی لونجی اندھی بہری کانی لڑکی سے اگر میں نکاح کر لوں پھر تو مجھے معاف کر دیا جائے گا, اور پھر میں یہاں پر ٹھہر رہا ہوں. اگر آج جو ہے صرف کسی بچی کی ایک آنکھ تھوڑی چھوٹی ہو تو ہمارا نوجوان کہتا ہے نہیں ہم یہاں رشتہ نہیں کر سکتے, اس لیے کہ لڑکی کی ایک آنکھ چھوٹی ہے. اگر لنگڑتی ہے تو ہم یہاں رشتہ نہیں کر سکتے, اس لیے کہ ایک پاؤں سے یہ لنگڑی ہے. اگر ہاتھ کام نہیں کرتا ہے ہم یہاں رشتہ نہیں کریں گے. عزیزان ملت اسلامیہ, آج ہم کو اپنے آپ کو بدلنے کی ضرورت ہے, آج ہم کو اپنے معاشرے کو بدلنے کی ضرورت ہے, اور آج علماء کرام آپ کو جگا رہے ہیں. اور سب سے پہلی بات تو یہ ہونی چاہیے کہ لڑکے اور لڑکی جوان ہو جائیں تو سب سے پہلے ان کے رشتے طے ہو کر کے شادیاں ہو جانی چاہیے, شادیوں میں تاخیر نہیں ہونی چاہیے. آج لوگ کہتے ہیں کیسا زمانہ آ گیا, بیٹیاں ہماری غیروں کے ساتھ بھاگ رہی ہیں. میں کہتا ہوں کہ جناب زمانہ نہیں آیا, آپ پر زوال آ گیا ہے. آپ نے اپنی اولاد کی تربیت اچھی نہیں کی, آپ نے اپنی اولاد کو بہترین تربیت نہیں دیا, آپ نے قرآن کی تعلیم نہیں دی. اگر آپ نے اپنی اولاد کو قرآن کی تعلیم دیے ہوتے, اسلام کی تعلیم دیے ہوتے, تو پھر یہ آج تم دیکھ رہے ہو تمہیں یہ دیکھنا نہ پڑتا. بلکہ شاعر مشرق ڈاکٹر اقبال بہت پہلے کہہ کر کے چلے گئے کہ اگر ہم نے تعلیم قرآن کو نہ بھلایا ہوتا یہ زمانے نے نہ ہم کو زمانہ دکھایا ہوتا. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, مسلک اعلی حضرت, فیضان غوث اعظم. جگہ جگہ کے تمہیں تھک چکے ہیں ہنگامے, نشاط و لذتے خوابے کرام بدل ڈالو. غلط روی سے منازل کا بہت بڑھتا ہے, مسافروں روی سے کارواں بدل ڈالو. پھر یہ ہوا کہ آپ کا نکاح ہو گیا, حجرہ عروسی میں جاتے ہیں, آپ نے پردہ ہٹایا, آپ نے قدم رکھا تو کیا دیکھا کہ کوئی نہ لنگڑی ہے نہ لونجی ہے, بلکہ ایک حسن و جمال کا مجسمہ بیٹھا ہوا ہے جن کی چہرے کی شعاؤں سے پورا کمرہ روشن بنا ہوا ہے. تو فوراً آپ الٹے قدم آ گئے, کہنے لگے شاید میں دوسرے روم پر آ گیا ہوں, شاید مجھ سے غلطی ہو گئی ہے. واپس آئے حضرت عبداللہ سومئی رحمت اللہ تعالی علیہ کی بارگاہ میں کہ سرکار میں کمرے میں گیا تو وہاں تو ہنسی حسن و جمال کا ایک مجسمہ بیٹھا ہوا تھا, کیا واقعی وہ میری شریک حیات ہے؟ آپ نے ارشاد فرمایا ہاں نوجوان, وہ تمہاری شریک حیات ہے, وہ تمہاری بیوی ہے. جاؤ جاؤ تم اپنے حجرے میں جاؤ. پلٹ کر کے سوال کرتے ہیں سرکار اگر وہ اس کے ہاتھ سلامت ہیں, اس کے پاؤں سلامت ہیں, اس کی آنکھیں سلامت ہیں, اس کے کان سلامت ہیں, تو مجھے یہ کیوں کہا گیا کہ بچی لنگڑی بھی ہے, لونجی بھی ہے, بہری بھی ہے اور اندھی بھی ہے؟ مجھے ایسا کیوں بتایا گیا؟ سنو سنو, حضرت عبداللہ سومئی کیا ارشاد فرماتے ہیں. آپ ارشاد فرماتے ہیں اے نوجوان سن, میری جو بیٹی ہے وہ ایسی ہے جس نے اپنی آنکھوں سے کسی غیر محرم کو دیکھا نہیں. اب بولیے سبحان اللہ. میری بیٹی نے غیر محرم کو دیکھا نہیں. میری جو بیٹی ہے اپنے ہاتھوں سے خلاف شرع اس نے کوئی کام کیا نہیں. میری بیٹی نے اپنے قدموں کو شریعت کے خلاف کبھی اٹھایا نہیں. میری بیٹی نے خلاف شرع اپنی زبان سے کوئی جملے نکالے نہیں. تو میں کہتا ہوں حضرات, جب ماں عابدہ زاہدہ طیبہ طاہرہ ہو, والد جب ابو صالح موسیٰ جنگی دوست ہوں, اور ماں
ام الخیر امۃ الفاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا ہوں، جب یہ دونوں ملتے ہیں اور جب ان کے گھر میں، ان کے آنگن میں جو پھول کھلتا ہے تو کوئی اور نہیں بلکہ سرکار عبد القادر جیلانی جیسے ولی یہ کامل پیدا ہوتے ہیں۔ سرکار غوث پاک عبد القادر جیلانی پیدا ہوئے تو روزہ رکھے۔ جس دن سرکار غوث پاک پیدا ہوئے اس دن جتنے بچے پیدا ہوئے کوئی بچی نہ ہوئی، سارے بچے ہی ہوئے۔ اور جس دن سرکار غوث پاک عبد القادر جیلانی پیدا ہوئے اس دن جتنے بچے پیدا ہوئے سب کے سب ولی کامل پیدا ہوئے۔ یہ ہے شان غوث پاک عبد القادر جیلانی۔ اور میں تو کہا کرتا ہوں کہ میرے دوستو، سرکار غوث پاک عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت عالی المرتبت ہے، ان کی شان، ان کا رتبہ بہت بلند و بالا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ ہمارے علماء فرماتے ہیں جس طرح سے انبیاء و مرسلین میں مصطفیٰ جان رحمت کا سب سے اونچا مرتبہ ہے، سب سے اونچا مقام ہے، اسی طرح اولیاء کاملین میں سرکار غوث پاک عبد القادر جیلانی کا اونچا مقام ہے۔ جس طرح سے تمام انبیاء و مرسلین میں مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے معجزات سب سے زیادہ ہے، اسی طرح اولیاء کاملین میں غوث پاک عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کرامتیں سب سے زیادہ ہیں۔ حضرات، میں ایک واقعہ بتاؤں اور اپنی گفتگو کو اختتام کی جانب لے جاؤں۔ سرکار غوث پاک عبد القادر جیلانی، اس کی دو روایتیں ملتی ہیں۔ ایک تو یہ کہ سرکار غوث پاک عبد القادر جیلانی کو کسی آنے والے نے آ کر کے کہا کہ ایک عیسائی ہے جو یہ کہا کرتا ہے اور جو یہ کہہ رہا ہے اور ہمارے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے مرتبے کو کم بتاتا ہے اور اپنے نبی عیسیٰ علیہ السلام کے مقام و مرتبے کو اونچا بتاتا ہے۔ اب پھر جو ہے دوسری روایت یہ بھی ملتی ہے کہ دو لوگ آپس میں تکرار کر رہے تھے، جھگڑا کر رہے تھے، ایک مسلمان تھا اور دوسرا یہودی تھا، دونوں آپس میں تکرار کر رہے تھے۔ مسلمان کہتا ہے اللہ رب کائنات نے ہمارے نبی صلی اللہ تعالی وسلم کو بلند و بالا مرتبہ عطا فرمایا ہے، تو عیسائی کہتا ہے نہیں، اللہ نے ہمارے نبی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے مقام و مرتبے کو بلند و بالا فرمایا ہے، اس لیے کہ وہ قم بإذن اللہ کہہ دیا کرتے تھے، مردوں کو زندہ فرما دیا کرتے تھے۔ سرکار غوث پاک نے دونوں کی گفتگو سماعت کی اور آپ کو جلال آ گیا، اے عیسائی یہ بتا کہ تو کون سی کرامت دیکھنا چاہتا ہے، تو کس مردے کو زندہ کروانا چاہتا ہے؟ جو اس عیسائی نے اس علاقے کی سب سے پرانی قبرستان میں لے جا کر، سب سے پرانی قبر کے قریب لے جا کر کے کھڑا کر دیا، کہنے لگے اس کو زندہ کرنا ہے؟ تو اس نے کہا ہاں اسی کو زندہ کرنا ہے۔ تو وہاں سے سرکار غوث پاک عبد القادر جیلانی ارشاد فرماتے ہیں، سن یہ جو اس قبر میں مردہ دفن ہے اس کو دفن ہوئے تقریباً 300 سال ہو گئے، 300 سال ہو گئے ہیں۔ اور پھر آپ دوسری بات کہتے ہیں یہ شخص گویا تھا، گویا بانسری بجایا کرتا تھا۔ اگر تو اس کو زندہ کرنے کی بات کرتا ہے تو اگر تو بولے تو یہ بانسری بجاتا ہوا قبر سے نکلے۔ کہنے لگا میں دیکھنا چاہتا ہوں، میں سمجھنا چاہتا ہوں، دیکھنا چاہتا ہوں۔ آپ نے ارشاد فرمایا قم بإذنی، جیسے ہی آپ نے فرمایا قبر شک ہو گئی، پہلے مردہ تھا زندہ ہوا، اب نکل گیا، غوث پاک عبد القادر جیلانی کے قدموں پہ گر گیا۔ اور وہ عیسائی کہتا ہے کہ جب بغداد کے سرکار غوث پاک کی کرامت کا یہ عالم ہے تو مدینہ والے مصطفیٰ کے معجزے کا عالم کیا ہوگا؟ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلی حضرت، فیضان غوث اعظم، کیا کہنے بات؟ تو بات تو حقیقت ہے، جب سرکار سیدنا غوث پاک عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ جو ہے ولی ہو کر مردے کو زندہ کر رہے ہیں،
تو سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے زندہ کرنے کا عالم کیا ہوگا، مردوں کو زندہ کرنے کا عالم کیا ہوگا۔ بلکہ ایک شاعر نے کہا تھا، جب ان کے گدا بھر دیتے ہیں شاہانے زمانہ کی جھولی، محتاج کا جب یہ عالم ہے تو مختار کا عالم کیا ہوگا۔ تو اسی لیے غوث پاک عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالی عنہ کی مجلسیں، محفلیں، ان کی نیاز بڑے ادب و احترام کے ساتھ کیا کریں، محفلوں کو سجایا کریں، اور اس کا طریقہ تو ہمارے امام نے، اس کا ادب، اس کا احترام ہمارے امام اعلی حضرت فاضل بریلوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بڑے اچھے انداز میں ہم کو تعلیم دی۔ ایک مرتبہ یہ ہوا کہ کچوچا مقدسہ کے محدث حضرت محدث اعظم ہندوستان اعلی حضرت کے شاگرد ہیں، خود انہی کا بیان ہے، وہ کہتے ہیں جب اعلی حضرت مجھے مسند افتاء پہ بٹھانے لگے تو آپ نے اپنے جیب خاص سے 11 روپیہ نکال کے دیا، تبرک لائی گئی اور اس تبرک پر جو ہے فاتحہ دلائی گئی غوث پاک کے نام سے۔ پھر اعلی حضرت نے حکم دیا کہ تبرک کو تقسیم کر دیا جائے، تبرک کو تقسیم کیا جا رہا تھا، بانٹنے والے، تقسیم کرنے والے کی بے احتیاطی سے تھوڑا سا تبرک زمین پر گر گیا، اعلی حضرت فاضل بریلوی کو جلال آیا، آپ اپنے تخت سے، اپنے منبر سے اترے اور اترنے کے بعد نیچے آ گئے، لوگ حیرت زدہ ہو گئے، ابھی اعلی حضرت بیٹھے تھے، جلال کیسے آ گیا؟ آپ نے اس تبرک کے قریب جو گری ہوئی تھی اس کے قریب جا کر اپنے دونوں گھٹنوں کو ٹیک دیا، انداز دیکھیے، اس کے بعد آپ نے اپنے دونوں ہاتھوں کو زمین پر رکھ دیا، اس کے بعد جو ہے آپ جھکے اور اتنا جھکے کہ اپنی زبان کی نوک کو باہر نکالا اور زبان نوک سے غوث پاک کا گرا ہوا تبرک آپ نے اٹھا لیا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ ہم کو سبق مل رہا ہے، اے لوگوں، غوث پاک کا جو تبرک ہوتا ہے نا، اس کا احترام کیا کرو، اس کی بے حرمتی نہ کیا کرو، بے احتیاطی کے ساتھ تقسیم نہ کیا کرو، بے احتیاطی کے ساتھ نہ کھلایا کرو، بلکہ گرے ہوئے تبرک کو بھی احترام سے اٹھا لیا کرو۔ آج لوگ کہتے ہیں کہ اعلیٰ حضرت کیسے اعلیٰ ہو گئے، اعلیٰ حضرت کیسے بلند ہو گئے، لوگ سوال کرتے ہیں، میں کہتا ہوں نادانو، کوئی اور اعلیٰ کرتا تو بات الگ تھی، کوئی دنیا دار اعلیٰ کرتا تو بات الگ تھی، میرے غوث عبد القادر جیلانی کو یہ اعلیٰ حضرت کا جھکنا اتنا پسند آیا کہ احمد رضا تو نے تبرک کو زبان نوک سے اٹھایا، تو ہمارے لیے زمین تک جھک گیا، تو احمد رضا ہم نے بھی تجھ کو بلند کر دیا، ہم نے بھی تجھ کو اعلیٰ کر دیا۔ اور پھر کہنے لگا سارا زمانہ مصطفیٰ کہ اعلیٰ حضرت ہے، اعلیٰ مقام آپ کا، اس لیے تو اعلیٰ حضرت ہے نام آپ کا، آپ طیبہ کے بازار میں ہے بکے، کوئی کیا لگائے گا دام آپ کا۔ مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، کتنا مشہور ہے یہ سلام آپ کا۔ مولا تعالیٰ مجھے اور آپ کو دارین کی بھلائیوں سے مالا مال کرے۔ یہ قصہ لطیف ابھی نہ تمام تھا، جو کچھ بیان ہوا آغاز باب تھا۔ وما علینا الا البلاغ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔